یوسف کو کہ بھی بہرحال جب مصر پہنچے تو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کہا بھئی یہ تمہارا بھائی یہاں پہ رک جائے، واقعہ تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا ہوں، اس وقت نہیں ہے، اپنے اس بھائی کو روک دو۔ کہا کہ ہاں اس کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی چور تھا۔ اب وہ بھائی جناب یوسف خود تھے، تو ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کہ ابھی تک میرے پہ تہمتیں لگا رہے ہیں بھائی ہوتے ہوئے، تو انہوں نے روک لیا۔ پھر اس کے بعد بہرحال ان کو مجازات کیا، آخر میں بتا دیا، وہ سمجھ گئے۔ ان میں سے ایک بھائی نے، لاوی نے کہا کہ جب بھی اسے دیکھتا ہوں نا تو مجھے یوسف جیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو دوسرے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ عزیز مصر ہے، تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف لگتا ہے؟ کہ یوسف تو پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا ہوگا، کہ یہ عزیز مصر ہے، تجھے نظر نہیں آتا اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا عزیز مصر ہے، بادشاہ نہیں بہرحال عزیز مصر ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے پتہ نہیں کہ اس سے یوسف کی خوشبو، چہرے کے اندر یوسف کی رنگت نظر آتی ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک نقشہ ہے۔ کہا نہیں یوسف کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی جب آخری مرتبہ پہنچے، جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ میری قمیص لے جاؤ میرے بابا کو دے دینا۔ کہا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا انا یوسف، کہ میں یوسف ہوں۔ سب کے سب رونے لگے کہ ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہ ابھی جاؤ صرف بابا کو میرا کرتا دے دینا۔ عزیزان گرامی چلے جناب یوسف کا کرتا لے کے، جیسے ہی پہنچے مصر میں تو فوراً اس علاقے میں فلسطین میں جیسے پہنچنا تھا، جناب یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ میں ابھی تک یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہا انکا فی ضلالک القدیم، کہا تم اپنی وہی پرانی گمراہی کے اندر ہو۔ باپ سے کہہ رہے ہیں بیٹے، جناب یعقوب سے کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے، انبیاء کو بھی کہا گیا کہ انکا فی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں۔ کہ نہیں مجھے یوسف کی خوشبو بتاتی ہے کہ یوسف قریب میں ہے۔ کہ یوسف نہیں ہے، اپنا کرتا بھیجا، بس کرتے کا لینا تھا۔ جناب یوسف کے والد جناب یعقوب کی بینائی واپس آئی، جناب یوسف نہیں تھے، جناب یوسف کا کرتا تھا۔ تو اگر جناب یوسف کا کرتا ان کے بابا کی بینائی لوٹا دے تو تعجب نہ کیجئے گا اگر ذریح مقدس حسین ابن علی ساری بیماریاں دور کر دے۔ عزیزان گرامی اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فطرس کا واقعہ کہ جب جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ آنے دو، جناب جبرائیل نے کہا نا کہ سب ملائکہ آئے ہیں، تو کہا یہ فرشتہ ہے جس کے پروں کو جلا دیا گیا تھا۔ سب مورخین نے یہی لکھا کہ ایک جملہ کہا تھا اس نے، من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا، اللہ نے یہ کام مجھے دیا ہے، اللہ کے حکم پہ اس نے افتخار کیا تھا، من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا۔ تو اللہ نے کہا اس کے پروں کو جلا دو، فوراً وہ ایک جزیرے پہ گر گیا۔ اب ایک مرتبہ سارے ملائکہ کو نازل ہوتے دیکھا تو فوراً جناب جبرائیل سے سوال کیا، کہا کیا معاملہ ہے، اتنے فرشتے میں نے کبھی نازل اکٹھے ہوتے نہیں دیکھے۔ کہا آج ختمی مرتبت کے نواز حسین کی آمد ہے۔ کہا جبرائیل مجھے لے چلو، اللہ سے اجازت لو۔ اللہ نے کہا اجازت ہے، لے جاؤ اس کو۔ جیسے ہی پہنچے تو سب مورخین نے یہی لکھا ہے نا کہ فطرس نے رسول خدا کو سلام کیا، اجازت مانگی، اور جہاں پہ پر جلے تھے اپنے اس حصے کو جناب سید الشہداء کے گہوارے سے لگایا، بس گہوارے سے لگایا، پر واپس آ گئے۔ پروں کا آنا تھا تو فوراً اڑتے ہی آوازیں، من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا۔ نہیں جملہ کو ضائع نہ کیجئے گا۔ اب جب دوبارہ آواز دی کہ من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا، تو جناب جبرائیل نے کہا پروردگارہ پروں کو جلانا ہے یا نہیں؟ کہ پہلے اپنے پہ ناز کیا تھا، اب حسین پہ ناز کیا ہے۔